آج آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے. کیا بات. اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے. آج آپ دنیا کے کسی کام کے لیے نہیں نکلے ہو، بلکہ نکلے ہو اپنے گھر سے اسی ارادے کے ساتھ کہ آج ہم نکل رہے ہیں نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے. کیا بات. نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے اگر یہ ارادہ لے کر نکلے ہیں تو پیارے سنو، اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ اور تمہارے ساتھ منتخب کر دیا گیا. کیا بات. واہ واہ واہ. ایک فرشتہ اور منتخب کر دیا گیا. وہ حکم الہی سے مسلمانوں کے ارادے کے ساتھ آتا ہے اور مسلمانوں کے قدموں کو گنتا جاتا ہے. اللہ حکم دیتا ہے کہ ان قدموں کے عوض ان کے اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور والا. واہ واہ واہ. ایک فرشتہ وہ آ گیا جو آپ کے وقت کو گن رہا ہے، آپ کے گزارے لمحات کو گن رہا ہے، آپ کے بڑھائے قدم کو گن رہا ہے. تو اب بتاؤ پیارے کتنے فرشتے ہو گئے تمہارے ساتھ؟ ارے بولو نا بھائی. 7 فرشتے. اور صرف اتنا ہی نہیں پیارے، سنو، جب بندہ مومن جب ذکر اللہ اور ذکر رسول سنتا ہے اور سن کر عشق میں سبحان اللہ کہتا ہے تو خدا کے حکم سے ایک فرشتہ اتنے قریب آتا ہے کہ آپ کے لب سے اپنے کان کو لگا لیتا ہے. آپ کے کیا بات حضور. لب سے اپنے کان کو لگا لیتا. اور میں ایک چیز بتاؤں، ایک ایسی چیز ہم انسانوں کو دی گئی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی. یہ فرشتہ اپنے محل کو چھوڑ کر، آسمانوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے اور اتنے قریب آتا ہے کہ اپنے کان کو ہمارے لب سے لگا لیتا ہے. تو جانتے ہو وہ ایک ایسی چیز ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں. بے شک فرشتوں کے پاس پاکی تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے، رب کی پاکیزگی بیان کرنے میں لگے ہوئے. ارے کچھ تو فرشتے ایسے ہیں کہ قیام میں ہے تو قیام ہی میں ہے، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے. کچھ تو فرشتے ایسے ہیں کہ سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، تشہد میں ہے تو تشہد میں ہے. لیکن ایک ایسا عمل ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں بلکہ ہم انسانوں کے پاس ہے. وہ کیا؟ قرآن کی تلاوت. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. قرآن کی تلاوت. بے شک. جب بندہ مومن سبحان اللہ کہتا، سبحان اللہ یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے. قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا مختصر سا حصہ ہے. جب بندہ مومن اسے اپنی تسبیح بنا لیتا ہے تو سنو پیارے، حدیث کی روشنی میں کہتا ہے معاذ اشرف کہ آسمان کے فرشتے تمہارے لب سے اپنا کان لگا کر یہ سبحان اللہ سنتے ہیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. کتنے فرشتے ہو گئے؟ ارے بولو نا بھائی. 8 فرشتے. اور ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آتی ہے، جانتے ہو یہ فرشتے آسمانوں میں رہنے والے یہ فرشتے اپنے رب سے کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے ان بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اے اللہ تیرے ان بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن پر تو مہربان ہوتا ہے. یہ جانتے ہو یہ سوال کب کرتے ہیں یہ فرشتے؟ جانتے ہو؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ فرشتے عرش پر، لوح محفوظ پر جب ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان فرشتوں کی پہلی نگاہ جو پڑتی ہے وہ ہماری نیکیوں پہ پڑتی ہے، ہماری نیکیوں پہ پڑتی ہے. تو ہماری نیکیوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب نیکیاں ہماری ختم ہوتی ہیں تو ان کی نگاہ اٹھتی ہے کہ لا ان کی برائیوں کو بھی پڑھ لیں،
ان کے برے اعمال کو بھی پڑھ لیں، ان کی خطاؤں کو بھی پڑھ لیں، انہوں نے کیا کیا گناہیں کی ہیں لاؤ اسے بھی جان لیں، تو جانتے ہو جب ان کی نگاہ ہمارے ان اعمال پر پڑتی ہیں جو ہم نے برے کیے ہیں، ان اعمال پر پڑتی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، رب کو ناراض رکھا ہے، جانتے ہو پھر بھی وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ رب جو رب کل ہے، خالق کائنات ہے، وہ رب ہم پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اپنے فرشتوں پر جب فرشتے نگاہ اٹھاتے ہیں ہمارے برے اعمال کو دیکھنے کے لیے، تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس لوح محفوظ پر ایک پردہ گرا دیتا ہے، پردہ گر جاتا ہے، تو فرشتے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے تیرے بندے ہیں جن سے تو اتنی محبت کرتا ہے کہ تجھے گوارا نہیں کہ تیرے ان بندوں کی برائیوں کو ہم جانے۔ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تیرے ان بندوں کو کہ جن کے عیبوں کو تو نے ہم سے چھپایا ہے، تو خدا کے یہاں یہ عرضی لگاتے ہیں، تو اللہ انہیں حکم دیتا ہے کہ اب جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، اور یہ زمین پہ اترتے ہیں، پوری رات بندوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں ایک مکمل سورہ کی شان نزول بیان کر رہا ہوں، جی مکمل سورہ کا شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ یہ آسمان سے نیچے اترتے ہیں، آسمان سے نیچے اترے تو کیا پایا؟ بندوں کو عبادت کرتے دیکھا، ذکر الہی میں مشغول دیکھا، روتے دیکھا، بلکتے دیکھا، معافی مانگتے دیکھا۔ یہ فرشتے کھڑے رہے، لیکن پوری رات اس بندے کے ساتھ جب گزار دی تو اب حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فجر آ گئی، یہ پوری رات فرشتے بندہ مومن کے پاس رہے۔ اب خدا کے حکم سے آسمان کی طرف لوٹے تو پہلے آسمان سے میں رہنے والے ان فرشتوں کی ملاقات ہوئی، کیا بات، جو زمین سے اب یہ بھی آ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ بتاؤ تم گئے تھے بندہ مومن کے پاس، کیا دیکھا؟ انہیں کس حال میں پایا؟ کہا رب کی عبادت کرتے دیکھا، ذکر الہی میں مشغول دیکھا، آنکھیں خوف خدا میں نم دیکھی، روتے دیکھا، عشق بار دیکھا، معافی مانگتے دیکھا، اپنی خطاؤں میں روتے بلکتے دیکھا۔ کہا رب نے کیا کیا؟ رب نے ہمیں حکم دیا کہ اب تم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگو، اب تم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت مانگو۔ تو جانتے ہو تمہارے رب نے پھر رب نے کیا کیا؟ کہا ہم نے ادھر دعائے مغفرت مانگی ہی تھی کہ ان کے رب نے، ہم سب کے رب نے ان مومنین کی خطاؤں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ابھی آپ نے تسبیح کی سبحان اللہ، تو پہلے آسمان پہ رہنے والے ان فرشتوں نے جب یہ سنا کہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو یہ فرشتے کی تسبیح بن گئی سبحان اللہ۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سب نے سوال کیا، پہلے سے دوسرے، دوسرے پہ تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، یہاں تک کہ عرش الہی تک پہنچے تو وہاں بھی فرشتوں نے پوچھا کہ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا زمین سے آ رہے ہیں۔ کہا کیا دیکھا؟ بندہ خدا کو دیکھا۔ کہا کس حال میں دیکھا؟ سجدہ الہی میں مشغول دیکھا، ذکر الہی میں مسرور دیکھا، خوف خدا میں عشق بار دیکھا، معافی مانگتے دیکھا۔ کہا تمہیں کیا حکم ہوا؟ کہا ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے معافی مانگو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ کہا رب نے کیا کیا؟ کہا دعائے مغفرت ہم نے کی، رب نے معاف کر دیا۔ تو عرش الہی کے بھی فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، یہ بندہ مومن کی شان، اور ایک حدیث